حاکم بنا بیٹھا ہے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں دو طریقے کے لوگ ہیں، ایک کامیاب اور ایک ناکام۔ جو کامیاب ہے، آپ شروع سے چلیں، تاریخ انسانی کو دیکھیں، جو قوم کامیاب ہوئی ہے اس کے پیچھے وجہ صرف ایک ہے کہ اس قوم کا اتحاد، اس قوم کا متحد ہونا، اس قوم کا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا۔ جو قوم ناکام ہوئی ہے، جو گروہ ناکام ہوا ہے، جو جماعت ناکام ہوئی ہے، جو جماعت کاٹی گئی ہے، ماری گئی ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں ٹوٹ جانا، ان کا ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جانا، آپس میں لڑ جانا، ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچ جانا، ایک کے پیچھے دوسرے کی برائی کرنا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو قوم کامیاب ہے، کامیابی کی وجہ ان کا اتحاد ہے، اور جو قوم ناکامیاب ہے اس کی ناکامی کی وجہ ان کا آپس کی تفرقہ بازی ہے۔ آج ہم ہولوں میں بٹ گئے، آج ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور فرقے تو چھوڑو، مسلک تو چھوڑو، نظریات چھوڑو، ایک نظریے کے ماننے والے، ایک عقیدے کے ماننے والے لوگ آپس میں ایک جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ جو 4 مہینے چلے میں لگا لیتا ہے، چلہ لگانے کے بعد اس کا سب سے پہلا کام آتا ہے علماء پہ تنقید کرنا۔ جو مدرسے کی 4 کتابیں پڑھ لیتا ہے، صحیح ضربہ یسریبوں کی گردان بھی نہیں آتی، وہ اپنے اکابر کو نظر میں رکھتا ہے۔ جو آ کر کے اسٹیج کے اوپر چند باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ تھوڑا اسے بولنا آتا ہے، تو وہ سب سے پہلے نیچے بیٹھنے والوں کی تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ جماعت کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ تبلیغی ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبلیغ میرے باپ کا کام ہے تو آپ کریں، ورنہ تبلیغ اور مدرسہ اور سیاست اور جتنے بھی امور شرعیہ ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے تو ہمیں سب کرنا چاہیے، ورنہ تبلیغ کیسی، مدرسہ کیسا، امامت کیسی، کتابت کیسی، بلاغت کیسی۔ آج جو مبلغ ہے وہ خطیب کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، جو مجاہد ہے وہ مدرسے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، جو سیاست دان ہے وہ علماء کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اسی اختلاف نے، اسی تفرقہ بازی نے آج مسلمانوں کو کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج مسلمان کا نام سنتے ہی کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے یا بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ میرے ایک استاد سے وہ کہا کرتے کہ درسگاہ میں 3 طریقے کے بچے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آتا ہے۔ تو جن کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کچھ پوچھتے نہیں، اور جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کی بھی یہی پہچان ہے کہ وہ کچھ پوچھتے نہیں۔ جن کو تھوڑا سمجھ میں آتا ہے اور تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا وہ پوچھتے ہیں۔ تو آپ بول نہیں رہے، آپ کے آنکھیں بھی گردش نہیں کر رہی، میں کیا سمجھوں کہ میری بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی ہے؟ آپ کون سے میں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں آپ کے راستے میں روڑا بنا ہوں، اگر رو رہا ہوں تو بتا کسی اور کو بلاتا ہوں۔ میں بات کر رہا تھا کہ امت آج ناکام کس لیے ہے، امت آج غلام کیوں بنی ہوئی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ ہے ہمارا آپس میں ٹوٹنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی امت کو ایک خوشخبری دی ہے، ایک ایسی نعمت دی ہے جو جنت حاصل کرنے کا بہت آسان ذریعہ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جبرائیل کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی امت کو یہ پیغام سنا دو کہ جو ایک آدمی 2 لڑے ہوئے مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرائے گا، اللہ رب الجلال دنیا اور آخرت کی کامیابی کی گارنٹی لیتا ہے۔ کیا بات سمجھ میں؟ یار بچوں کو شانت کر دو، میں 10 منٹ بولوں گا یار، میرا دماغ ڈسٹرب نہ کرو، ان کو شانت کر دو یا بھگا دو یہاں سے۔
ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے اس امت کو۔ پوچھا کیا جبرائیل؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہاری امت میں سے دو لڑے ہوئے مسلمانوں کو اگر کوئی تیسرا آدمی جا کر کے آپس میں ان کی صلح کرا دے، رب ذوالجلال دنیا اور آخرت کی اس کی کامیابی کی ذمہ داری لیتا ہے۔ بتاؤ مجھے مسلمانوں، اس کی کامیابی کی ذمہ داری خود رب کائنات لے لے، کیا اسے کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ کیا اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو لڑا رہے ہیں۔ اور سنو، جب یہ پیغام آیا اور جب آقا کریم نے یہ پیغام صحابہ کو سنایا، تمام صحابہ آپس میں خوش ہونے لگے، گھومنے لگے کہ اب تو ہمیں جنت حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ مل گیا۔ جنت حاصل کرنے کا میں اپنے علماء سے بھی توجہ چاہتا ہوں، یہ بھی ایک دوسرے کی کاٹتے ہوئے گھومتے ہیں۔ صحابہ نے کیا کہا کہ ہمیں جنت حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ مل گیا، نمازوں سے الگ، روزے سے الگ، زکوٰۃ سے الگ، صدقات سے الگ، جہاد سے الگ، بہت آسان کہ دو لڑے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں صلح کرا دو اور جنت حاصل کر لو۔ کس کی ضمانت پہ؟ زمین و آسمان کے مالک رب کائنات کی ضمانت پہ۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ حضرت علی کھڑے ہیں، حضرت علی کی نظر پڑتی ہے مسجد نبوی کے ایک گوشے میں، ایک کونے میں، دیکھا وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو اپنے پیروں کو یوں کیے ہوئے اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا ہے۔ حضرت علی قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے، دیکھا کہ وہ ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر ہے، اور ابو بکر رو رہے ہیں۔ کون رو رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جانتے ہیں آپ ابو بکر کو؟ کون ہے ابو بکر؟ ارے وہ ابو بکر جو سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ ابو بکر جو اس امت کا سب سے پہلا مومن ہے، وہ ابو بکر جو سب سے پہلا صحابی ہے، وہ ابو بکر جو صحابہ جو حضور کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے چلتا ہے، وہ ابو بکر جو نبی کو اپنی گود میں سلاتا ہے، وہ ابو بکر جو غار میں نبی سے پہلے جاتا ہے، وہ ابو بکر جو غار سے نبی سے پہلے نکلتا ہے، وہ ابو بکر جو سانپ کے ڈسنے کو برداشت کرتا ہے، وہ ابو بکر جو نبی کو نہ جگانے کو برداشت کرتا ہے، وہ ابو بکر جس کے لیے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا، وہ ابو بکر جسے قرآن نے ثانی اثنین کہا، وہ ابو بکر جسے قرآن نے اولئک المتقون کہا، وہ ابو بکر جسے قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، وہ ابو بکر جس کے لیے جنت کے 8 دروازے جس کے لیے پکار رہے ہوں گے، وہ ابو بکر جس کا نام عمل رب آقا کریم رب ذوالجلال کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیش کریں گے، وہ ابو بکر۔ اور سنو وہ ابو بکر جو نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے جس نے نماز پڑھائی، وہ ابو بکر جس کو نبی نے اپنے مصلی کا وارث بنایا، وہ ابو بکر جس نے نبی سے دنیا کے جانے کے بعد امت کے ایمان کو بچایا، امت کے ایمان کو سنبھالا، وہ ابو بکر جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا، وہ ابو بکر جس نے مسیلمہ بن کذاب کا خاتمہ کیا۔ ارے وہ ابو بکر، سنو، آدم سے عیسیٰ تک تمام امتیں باہر کھڑی ہوں گی، سب سے پہلے میں جنت جو جائے گا وہ ابو بکر۔ کون رو رہا ہے؟ کون رو رہا ہے؟ سمجھ میں آیا کون رو رہا ہے؟ ابو بکر، ابو بکر۔ سمجھ میں آیا نا؟ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کہ آدم سے عیسیٰ تک تمام امتیں باہر کھڑی ہوں گی، سب سے پہلے جنت میں جائے گا، وہ شخص رو رہا ہے، وہ شخص رو رہا ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کون رو رہا ہے؟ سمجھ میں آیا مسلمانوں کون رو رہا ہے؟ بتاؤ ایک بار کون رو رہا ہے؟ ابو بکر رو رہا ہے۔ اس کا مقام میں نے آپ کو بتایا۔ ہائے ہائے، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، فرشتے ہیں اس کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، وہ نبیوں سے کم تر، وہ نبیوں سے کم تر۔ یہ میرا جملہ شاید آپ کے
کی سمجھ میں نہ آئے، ان کی سمجھ میں آئے گا۔ وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ اور سنو وہ کیا ہے؟ جھکاتا ہے نظر عمر جس کے آگے، کھڑا ہو کے سامو شہر جس کے آگے۔ وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ رو رہا ہے۔ حضرت علی پوچھتے ہیں ابو بکر، تمام صحابہ خوش ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ تمام صحابہ خوش ہیں، اللہ نے نعمت دی ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ سنو مسلمانوں، ہوٹل پہ بیٹھ کر کے چوں چوں کرنے والوں، وہ برا ہے، اس کے یہاں لڑائی لگا دو، اس کے یہاں مٹی ڈال دو، قبرستان کی مٹی لے آؤ، شمشان گھاٹ کی مٹی لے آؤ، چوڑگرے کی مٹی لے آؤ، اس کے گھر میں ڈال دو، لڑائی کرا دو، اس کے گھر میں تعبیر ڈال دو۔ سنو، ابو بکر رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ حضرت علی نے پوچھا ہے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ اللہ نے تو نعمت دی ہے، رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سن لو مسلمانوں، کان کے اور دل کے پردے کھول کر کے۔ ابو بکر نے فرمایا، علی میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے اس مسلمان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ذمہ داری لی ہے جو دو مسلمانوں کی لڑائی کا صلح کرا دے۔ میں روز اس کے بارے میں سوچ کے رہا ہوں جو دو مسلمانوں کو لڑاتا ہے۔ کیا کہا ابو بکر نے؟ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب اتنی بڑی گارنٹی ہے اس شخص کی جو دو لڑے ہوئے مسلمانوں کی صلح کرا دے، تو اس کا انجام کیا ہوگا جو دو مسلمانوں کو لڑا رہا ہے۔ میرے استاذ محترم حضرت مولانا اسلم صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، درجات کو بلند فرمائے، فرمایا کرتے تھے، میرے بچے اس مدرسے کی چہار دیواری سے باہر نکلنا، کچھ بھی کر لینا، زنا ہو جائے، شراب پی لینا، کوئی بھی گناہ کر لینا، لیکن دو مسلمانوں کو آپس میں اپنی جانتے ہوئے کبھی لڑنے مت دینا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کام کیا ہے؟ برا مت لگے میرے بھائی، مسلمانوں کا 90% طبقہ ایسا ہے جس کی یہ خواہش رہتی ہے کہ یہ آپس میں لڑ جائیں، یہ آپس میں لڑ جائیں۔ کچھ لوگوں نے تو اس کام کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہے۔ ہوٹل پہ بیٹھ کے، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے صبح سے شام تک ان کا کام ہی یہی ہے، دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔ اللہ کے لیے ان تمام چیزوں سے توبہ کر لو، ورنہ یاد رکھو آگے موت ہے، آگے قبر ہے، آگے عشر ہے، آگے جہنم ہے۔ وہ جہنم جس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، وہ جہنم، وہ قبر جس کا تذکرہ ہوتے ہوئے بھی بلال جیسا ابھی رونے لگتا تھا، جس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ میں جب جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی نکیل پکڑے ہوئے مجھ سے آگے بلال جنت میں جائے گا۔ وہ بلال بھی جب قبر کا منظر اس کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ رونے لگتا تھا۔ ابو بکر بھی جس کے لیے رویا ہو، عمر بھی جس کو سوچ کے رویا ہو، علی بھی جس کو پڑھ کے رویا ہو، اس قبر سے مسلمانوں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں نہیں مرنا ہے، یہاں ہم اتنے طاقتور ہو گئے، ہمارے تو مسلمان نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارا تو نوجوان طبقہ تو خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے ہم تو جنت میں جائیں گے۔ مولانا تمہیں کیا پتا، جنت آپ کی ہے، اتنی سستی جنت نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی، نبی کے نواسے، فاطمہ کے لاڈلے، علی کے دلارے میدان کربلا میں اس طریقے سے شہید نہیں کیے جاتے۔ جنت اگر سستی ہوتی، امام احمد بن حنبل کو جیل کے اندر کوڑے نہیں لگائے جاتے۔ جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو جویریہ کو بیچ سے انہیں درمیان سے پھاڑا نہیں جاتا۔ جنت اگر اتنی سستی ہوتی، نبی کے چچا امیر حمزہ کے گردے کو چبایا نہیں جاتا۔ جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو نبی کے اوپر پتھر نہیں پھینکے جاتے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ ہمارا نوجوان بڑی آسان الفاظ میں کہہ دیتا ہے، ارے مولانا جنت تو ملے گی، آپ بنا مطلب چکر میں پڑے۔ کہاں سے یہ غلط فہمی آ گئی؟
جنت اتنی سستی نہیں ہے میرا بھائی. میں آپ سے زیادہ دیر بات کرنے کے لیے نہیں آیا, شاید میرا وقت ہو گیا, لیکن میں آپ سے 2 وعدے لینے کے لیے آیا ہوں. ایک وعدہ یہ کہ آج کے بعد یہ عہد کرو کہ میں کسی بھی مسلمان کو لڑنے نہیں دوں گا. کون کون یہ عہد کرتا ہے؟ انشاءاللہ پختہ عہد کرنا میرے بھائی, اللہ سے کرنا, اللہ کے رسول سے کرنا. میری کوئی بات نہیں, میں اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. اور یاد رکھو, متحد ہوگے تو بدل ڈالو گے نظام گلشن. متحد ہوگے تو بدل ڈالو گے نظام گلشن. منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں. تم بکھرے ہوئے پڑے ہو. کبھی فروٹ کی دکان پہ گئے ہو؟ وہاں جا کر کے آپ نے دیکھا ہے کہ فروٹ کا جو دکاندار ہوتا ہے وہ انگور 2 تھالیوں میں رکھتا ہے. انگور 2 تھالیوں میں رکھتا ہے. ایک میں الگ الگ ہوتے ہیں اور ایک میں گچھے ہوتے ہیں. دونوں کا ریٹ معلوم کرو اس سے. دونوں کا ریٹ الگ ہوگا. اگر وہ گچھے والا 80 روپے میں ہوگا تو جو الگ الگ ہوگا وہ 60 روپے میں ہوگا. لیکن ایک بار آپ چیک کر لینا, ذائقہ دونوں کا ایک ہوگا. ذائقہ دونوں کا ایک ہوگا. پھر میرے بھائی اس کا ریٹ کیوں کم ہو گیا؟ کبھی آپ نے اس بات پہ دماغ لگایا کہ جب ذائقہ دونوں کا ایک ہے تو اس کا ریٹ کم کیوں ہے؟ میں بتاؤں آپ کو, اس کا ریٹ اس لیے کم ہے کہ وہ اپنے کنبے سے ٹوٹ کے الگ ہو گیا. آج تم اپنی برادری سے, اپنی قوم سے, امت مسلمہ سے ٹوٹ کر الگ جانا چاہتے ہو. تم خود امت مسلمہ کو توڑنا چاہتے ہو. اس کے بعد یہ چاہتے ہو کہ ہم جہاں سے نکلیں تو لوگ ہمیں سلوٹ کریں, لوگ ہمیں سلام کریں. ارے ڈنڈے کھاؤ گے اور کھا رہے ہو یار, کھا رہے ہو ڈنڈے. کہاں ہے مسلمان کی عزت؟ میں تمہارے چودھریوں کو بھی جانتا ہوں, میں تمہارے نیتاؤں کو بھی جانتا ہوں, میں تمہارے رومال ڈالنے والے بڑے بڑے افسروں کو بھی جانتا ہوں. کسی کی کہیں پہ کوئی قدر نہیں ہے. اگر تھانے میں ان کی تھوڑی بات چل جاتی ہے, جانتے ہو کیوں؟ وہ 2000 کا نوٹ جو جیب سے نکال کے پیچھے سے پکڑا دیتے ہیں, اس کی بنیاد تو ورنہ ان کی کوئی نہیں سننے والا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تم نے اپنی قوم کو توڑ دیا ہے. تم اپنی پلیٹ فارم سے ہٹ گئے ہو, تم اپنی برادری سے ہٹ گئے ہو, تم اپنی قوم سے ہٹ گئے ہو. قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسلمانوں تم برادریوں میں تقسیم ہو جانا. قرآن نے تو کہا تھا هو سماکم المسلمین وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. قرآن نے تمہیں ایک امت بنایا, اللہ نے تمہیں ایک امت بنایا ہے. تم کیسے تقسیم ہو گئے؟ یہ ہماری برادریاں جو ہیں, کوئی خاص صاحب ہے, کوئی شاہ ہے, کوئی انصاری ہے, کوئی قریشی ہے, یہ تو وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ, یہ تو جان اور پہچان کے لیے ہے. اللہ کے یہاں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں. پھر ہم کیوں لڑے مرے جا رہے ہیں؟ میرے بھائی عزیزو, پختہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی بھی مسلمان کو لڑنے نہیں دیں گے. نہ سیاست کے نام پر, نہ زمین کے نام پر, نہ راجنیت کے نام پر, کوئی بھی بہانہ ہو, لیکن کسی مسلمان کو لڑنے نہیں دیں گے. کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ سب لوگ. علماء تم بھی رکھ لو, تم بھی جب بھی زبانیں کھولتے ہو تو اپنے اکابر کے خلاف کھولتے ہو. خدا کے لیے اپنی زبانوں کو یہاں روک لو, یہاں روک لو. اگر اپنے اکابر پہ اپنی زبانوں کو روک لو گے تو تم سے امام بچ جائیں گے. اگر اماموں پہ اپنی زبانوں کو روک لو گے تو صحابہ بچ جائیں گے. صحابہ پہ اپنی زبانوں کو روک لو گے تو نبی بچ جائیں گے. اور اگر نبی بچ جائیں گے تو تمہارا ایمان بچ جائے گا. سے اپنی زبانوں کو کم کھولو. میرے نبی نے فرمایا من صمت نجا, خاموشی میں نجات ہے. ہم بولتے ہیں تو جب بولتے ہیں تو ہم اتنا غلط بولتے ہیں کہ دوسرے کو بھی لے ڈوبتے ہیں, خود کو بھی لے ڈوبتے ہیں. پکا ہے دے سب کا انشاءاللہ, لڑنے نہیں دیں گے کسی بھی مسلمان کو. دوسرا میرا وعدہ, بس یہ وعدہ کر لو آپ, میں چاہتا ہوں آپ کے بیچ سے. دوسرا مجھ سے آپ ایک وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد, آج اس پروگرام کے لیے مجھے جو تکلیفیں اٹھانی پڑی میں بتا نہیں سکتا ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عظیم الشان اچھا پروگرام ہو جس پروگرام میں حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب, حضرت مولانا ساز صاحب نائب جمعیت علماء ہند ضلع لکھیم پور, حضرت مولانا فخر الدین صاحب, قاری محمد ظہیر صاحب, ایسے لوگ اگر آپ اس اسٹیج پہ دیکھنا چاہتے ہو تو نوجوانوں تم وعدہ کرو کہ تم میرا ساتھ دو گے, ورنہ میں وعدہ کر کے یہاں سے جاؤں گا کہ آج کے بعد میں کوئی ذاتی پروگرام نہیں کراؤں گا.
کون کون وعدہ کر رہا ہے کہ اگلا کوئی پروگرام ہوگا تو ہم ساتھ دیں گے؟ جھوٹا وعدہ مت کرنا، تلاش کریں گے ہم. میری یادداشت بہت پکی ہے، ایک ایک آدمی کو پہچان لیتا ہوں. ہاں بہت پکی یادداشت ہے، میں بھولتا نہیں ہوں کبھی بھی. جھوٹا وعدہ مت کرنا. 2 وعدے ہیں آپ کے، ایک مسلمانوں کو لڑنے نہیں دیں گے، دوسرا جب کبھی بھی دین کے نام پہ کوئی بھی محفل سجائی جائے گی اس پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے انشاءاللہ. لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ. جزاک اللہ.